جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے رزق لیے ہیں نا اپنی زندگی میں، وہ جانتے ہیں کہ وہ رزق والا انسیڈنٹ ان کی زندگی کا سب سے بڑا میل کا پتھر ثابت ہوا، اور زندگی کا بڑا مزیدار انسیڈنٹ وہ بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو اللہ نے تقوی کی نعمت سے سرفراز کر دیا ہے، ایک بار آپ نے دل کی گہرائی سے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اللہ کو اپنا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اسلام کو اپنا دین قبول کیا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، کنڈیشنز آپ کے سامنے اس طرح کی پیش ہوں گی، دل کی گہرائی سے جب آپ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں کہ آپ کو اسلام میں سے اور اس کنڈیشن میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ کو فقط فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز، ہر فائدہ آتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ اسلام کے رولس اور ریگولیشنز کو چنتے ہیں تو اس میں آپ کو چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک دم ڈیفینیٹ پوائنٹ ہے، جب آپ دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ آنا آپ کی زندگی میں طے ہے، اسی کا نام امتحان ہے۔ اس وقت بس آپ اس وقت رسک لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ ایک بار رسک لیتے ہیں نا تو اس کا مزہ کچھ الگ ہی ہے، اور اس کے رزلٹ کے طور پر جو سب سے بڑی نعمت آپ کو ملتی ہے وہ ہوتا ہے توکل علی اللہ، اللہ پر پکا یقین۔ جب آپ کو وہ حاصل ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کی پرسنالٹی ہو جاتی ہے گروم، آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، آپ ایک طرح سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، لوگوں کی محتاجگی آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے، اس بات کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور اس یقین کا حاصل ہو جانا ہی میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا جز ہے۔ مثال کے طور پر، آپ ایک لڑکی ہیں، ایک لڑکی کا اگزامپل پہلے پیش کرتی ہوں۔ آپ کو تقوی کی نعمت ملی ہے، اب تقوی کی نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک ایسا جاب کا آفر بھی نصیب ہوتا ہے جس میں آپ کو بے پردگی کے ساتھ جاب کرنی ہے، اس جاب کی قیمت جو آپ کو مل رہی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اگر اب آپ تقوی کو چنتی ہیں تو آپ کی جاب جا رہی ہے، جاب کو پکڑتی ہیں تو تقوی جا رہا ہے، تو آپ کو اسلام میں کیا کنڈیشن پیش آ رہی ہے کہ اگر آپ اسلام فالو کرتی ہیں تو صرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اسلام میں آنے کے بعد بندشیں بہت ہیں۔ بس یہیں آپ کو رسک لینا ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے لیے رسک لینا۔ جب آپ اس امتحان میں پاس ہو جاتی ہیں، میری یہ گزارش ہے، اگر ایسی کنڈیشن کبھی ہے، اس سے جڑی ہوئی کوئی بھی تقوی اور آپ کو دنیا کی نعمت میں سے کوئی چننے کا موقع ملے تو بے فکر ہو کر، آنکھ بند کر کے آپ تقوی کو چن لیجئے۔ یقین مانیے اس کے بدلے میں جو نعمتیں آپ کو عطا ہوتی ہیں نا، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، زندگی کا مزہ جو آپ کو حاصل ہوتا ہے نا اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، وہ کوئی سیلری، کوئی بھی جاب، کوئی بھی دنیا کی نعمت آپ کو وہ مزہ نہیں دے سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ جو نعمت آپ کو اس جاب کے بدلے ملنے والی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، یقین بھی آپ کو عطا کریں گے، سکون بھی آپ کو عطا کریں گے، اس ایک رزق کے بدلے اتنا کچھ آپ کو عطا کریں گے کہ آپ یقین مانیے خوش ہو جائیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد ہے، کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، اس کو داڑھی رکھنی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو تقوی کی نعمت سے سرفراز کر دیا ہے۔ اب آرگنائزیشن والے کیا شرط لگاتے ہیں کہ یا تو آپ داڑھی رکھ لیجئے یا آپ اس آرگنائزیشن میں کام کر لیجئے، ہماری آرگنائزیشن میں داڑھی الاؤ نہیں ہے۔ ایسا بہت ساری کنڈیشن آتی ہیں، یہ ریئل کنڈیشن بھی ہمارے سامنے پیش آ چکی ہے، تو بھی آپ بے فکر ہو کے کہیے میں ایسی جاب کو لات مارتا ہوں جس میں میں سنت کی ادائیگی نہ کر سکوں، اپنے چہرے پہ سنت نہ سجا سکوں، بالکل بے فکر ہو کے، کیونکہ دھیان رکھیے اس آرگنائزیشن کا مالک جو آپ کو نظر آ رہا ہے حقیقتاً وہ مالک نہیں ہے، مالک پھر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر ایک چیز کا، دنیا کی ہر ایک چیز کا مالک اللہ تعالیٰ نے ہی جس کو مقرر کیا ہے وہ بنا ہوا ہے، ہر کچھ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے۔ تو اس وقت آپ رسک لیجئے اور وہ فیصلہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بھلے ہی آپ کا دل نہ مانے، اچھا تقوی کے بعد بھی دل مان جائے یہ ضروری نہیں، اگر آپ کا دل نہ بھی مانے تو اسی کو تو رسک کہتے ہیں، آپ کا دل مان نہیں رہا ہے اس چیز کے لیے، اگر آمادہ ہو جائے تو یہ رسک ہی کہاں ہے؟ اگر آپ کا دل مان نہیں رہا لیکن تقوی کی برکت سے آپ رسک لینے کو تیار ہیں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نہ صرف آپ کو زبردست موقع فراہم کرے گا اپنی زندگی گزارنے کا، معاشی طور پر نہ صرف آپ کو مضبوط کرے گا بلکہ آپ کو توکل الی اللہ ایسا نصیب ہوگا کہ آپ جو دلی طور پر لوگوں کے سامنے سجدے کرتا ہے نا انسان، کہ اس کو بھی مکھن مار رہا ہے، اس کی بھی چاپلوسی کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہے، ان سب، اس کو کہتے ہیں ریئل انڈیپینڈنس۔ ہمارے یہاں انڈیپینڈنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پیسے کے طور پہ آپ کسی پر بیسڈ نہیں ہو تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، نہیں،
آپ اخلاقی طور پر آپ کسی بھی طرح سے کہ فلاں آدمی ہمارے ساتھ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، اس چیز سے آپ کو بے نیاز ہو جانا، یہ ہے انڈیپینڈنس. آپ کو پرسنالٹی ایک دم اپنی گروم ہوئی محسوس ہوگی، اور آپ یہ پائیں گے کہ اب جا کر میں پوری طرح سے انڈیپینڈنٹ ہوا ہوں، کیونکہ میں کسی کا محتاج نہیں رہا. مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کے دربار پہ جاؤں گا اور مجھے سب کچھ مل جانا ہے. تو جب بھی آپ کو اسلام، تقوی اور دنیا کی کوئی ایسی چیز کے بیچ میں کسی ایک کو چننا ہو، تو آپ بے فکر ہو کے آنکھ بند کر کے یہ رسک لیجئے اور پھر اپنی زندگی کا مزہ دیکھیے.